السلام علیکم، میں عارفہ ریاض اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا آج کا عنوان ہے اخلاق نبوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت ہونا ایمان کی شرط ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ جس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام لوگوں سے زیادہ نہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اس سے ہی محبت کرتا ہے جس کی ذات و صفات سے وہ متاثر ہوتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اکثر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات سے ناواقف ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ قلم میں فرما رہے ہیں، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے انتہا اجر ہے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ اب ہم اخلاق نبوی کے مصنف کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ مولانا شبلی اخلاق نبوی کے مصنف ہیں۔ محمد شبلی 1857 کو اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حبیب اللہ تھا۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی۔ آپ کی لیاقت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا۔ آپ شاعر، فلسفی، ادیب، قانون دان، عالم دین اور مورخ تھے۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الغزالی اور سیرت النبی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اب ہم سبق کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ اخلاق، خلق کی جمع، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اعنت، مدد، ضیافت، دعوت، اوصاف، خوبیاں، درگزر، معاف کرنا، خندہ جبیں، خوش مزاج، نرم خو، خوش خلقی، مہربان طبع، رفیق، تنگیر، سختی کرنے والا، فیاض، سخی، راست گو، سچ بولنے والا، مروب، روب میں آیا ہوا، آغوش پروردہ، زیر سایہ پلا ہوا، اظہار تشکر، شکریہ کا اظہار، وقار و متانت، سنجیدگی، خاطر شکنی، دل توڑنا، تأمل، ہچکچاہٹ۔ اب ہم سبق کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں 25 سال رہیں، حضرت خدیجہ نے ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو وہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف دینے لگے۔ ایسے میں حضرت خدیجہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن پر قرض ہو ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، سچ بات کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی زوجہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب تھیں، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، کردار اور اخلاق کے بارے میں سب سے زیادہ جانتی تھیں۔
حضرت عائشہ سے کئی احادیث مروی ہیں۔ تمام امہات المومنین میں حضرت عائشہ نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح پیراگراف نمبر 3 میں مصنف کچھ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی دکھ یا تکلیف پہنچاتا تو آپ کبھی بھی اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے، بلکہ عفو درگزر سے کام لیتے تھے۔ کبھی بھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی آپ نے کبھی تکلیف نہیں دی تھی۔ اگر کوئی شخص اپنی کوئی درخواست لے کے آپ کے پاس آتا تو آپ اسے کبھی بھی رد نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان اور نرم مزاج تھے، گھر میں ہنستے مسکراتے داخل ہوتے تھے، آداب محفل سے بھی بہت اچھی طرح واقف تھے، مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، گفتگو ٹھہر ٹھہر کے کرتے اور اہم باتوں کو 3 بار دہراتے تھے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو یاد رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا تھا۔ حضرت علی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تربیت رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کے آغاز سے لے کر آخر تک 23 سال تک رہے۔ ان کے بیٹے حضرت حسین جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، انہوں نے ایک دفعہ حضرت علی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور عادتوں کے بارے میں پوچھا، تو حضرت علی نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش مزاج تھے، نرم خو اور شفیق مزاج کے تھے، سخت مزاج بالکل نہیں تھے اور نہ کبھی منہ سے کسی کے بارے میں برا کہتے تھے اور نہ ہی دوسروں کے عیب ڈھونڈتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا تھا۔ نمبر 1 بحث مباحثہ، یعنی جھگڑا یا سوال و جواب کرنا۔ نمبر 2 ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور نمبر 3 جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتیں ایسی تھیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرہیز کیا کرتے تھے۔ یعنی جو پہلی بات ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کسی میں عیب نہیں ڈھونڈتے تھے، اور نمبر 3 کسی کے اندر کے حالات اور باتوں کی کھوج میں نہیں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کرتے تھے جس میں کوئی مفید نتیجہ نکلے، دوسروں کی بات توجہ سے سنتے تھے، اور جب تک سامنے والا اپنی بات کو پوری طرح نہیں ختم کر لیتا تھا آپ نہیں بولتے تھے اور توجہ سے سنتے تھے۔ آپ بہت سخی تھے اور سچے اور نرم مزاج تھے۔ اگر کوئی بھی شخص آپ سے اچانک ملاقات کے لیے آ جاتا یا وہ پہلی بار ملا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال سے وہ مروب ہو جاتا تھا، یعنی ان کے روب میں آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، کردار اور متانت اور سنجیدگی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جیسے جیسے کوئی بھی آپ سے ملتا تھا، گفتگو کرتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا یا کوئی لین دین کا معاملہ کرتا تھا تو وہ آپ سے اس حد تک متاثر ہوتا کہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ یہاں ہم صحابہ کی زندگیوں سے اس کی مثال دیتے ہیں کیونکہ یہ بہترین مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسے ہی عشق کرتے تھے، وہی محبت اور عقیدت رکھتے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھتے تھے۔ صفحہ نمبر 11 کے آخری پیراگراف میں حضرت ہند بن ابی حالہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہ ایک صحابی رسول تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں ہی پلے بڑھے تھے۔
اور آپ کے انڈر ہی ان کی ٹریننگ ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ آپ نرم مزاج تھے، بالکل بھی سختی نہیں کرتے تھے، کسی کی بے عزتی یا توہین نہیں کرتے تھے، اور دوسروں کے جذبات کا احترام کیا کرتے تھے۔ چھوٹی سے چھوٹی بھی بات ہو تو شکریہ کا اظہار کرتے تھے، جس سے کیا ہوتا تھا، دوسروں کو خوشی ملتی تھی اور ان کو دل کا اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ کھانے کے آداب سے بھی خوب واقف تھے۔ آپ کے سامنے جو بھی چیز کھانے کو رکھی جاتی، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، آپ اسے کھا لیا کرتے تھے اور کھانے میں کبھی نقص نہیں نکالتے تھے اور نہ ہی کبھی کھانے کو برا بھلا کہتے تھے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 12 میں حضرت جریر بن عبداللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک صحابی رسول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان کو دیکھا کرتے تھے تو محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کے مسکرایا نہ ہو۔ اسی طرح اگلے پیراگراف میں کچھ یوں مصنف کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ آپ کی شخصیت کا اور آپ کے کردار کا آئینہ دار تھا۔ آپ کا چہرہ ہنستا تھا، جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ سے پہلی نظر میں ہی متاثر ہو جایا کرتا تھا، اور جیسے جیسے آپ کی خوبیوں اور اخلاق و کردار سے واقف ہوتا تھا، آپ سے عشق کرنے لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو اس سے سنجیدگی اور وقار نمایاں ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر بات کیا کرتے تھے، بات مختصر ہوتی تھی اور جامع ہوتی تھی۔ آپ کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے اور نہ ہی کسی کو برا بھلا کہتے تھے۔ کوئی بھی آپ کے در سے کبھی مایوس نہیں لوٹا تھا۔ کوئی بات کرتا تو آپ جب تک اس کی بات مکمل نہیں ہوتی اپنا چہرہ اس کی طرف سے پھیرتے نہیں تھے۔ یہی حال مصافحے کا تھا، یعنی ہاتھ ملانے کا۔ جب تک سامنے والا خود اپنا ہاتھ نہیں چھڑوا لیتا تھا، آپ دوسرے بندے کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح مجلس میں یوں بیٹھتے تھے کہ جو ان کے ہم صحبت اور ہم نشین ہوتے تھے ان سے آپ کے گھٹنے آگے نہیں جاتے تھے۔ اور اس سبق میں بہت سارے جو واقعات ہیں مصنف نے ایڈ کیے ہیں، تو اس میں جو صفحہ نمبر 12 میں موجود ہیں واقعات، ہم پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی سعد بن عبادہ سے ملنے گئے، تو جب آپ واپس آنے لگے تو حضرت سعد نے اپنے بیٹے قیس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قیس سے کہا کہ تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ تو چونکہ بہت وہ ادب اور احترام کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کے برابر بیٹھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ اس کو بے ادبی سمجھتے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا تو تم جو ہے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور یا پھر ایسا کرو کہ گھر چلے جاؤ۔ تو جو حضرت قیس تھے انہوں نے جو ہے وہ گھر واپس جانے کو ترجیح دی اور وہ گھر واپس چلے گئے۔ اسی طرح یہاں ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ نجاشی جو ہے وہ ایک عیسائی بادشاہ تھا جو کہ حبشہ پر حکومت کرتا تھا۔ تو ان کے ہاں سے ایک سفیر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے چونکہ ویسے ہی آپ مہمان نواز تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس جو ہے وہ ٹھہرایا اور بذات خود جو ہے وہ ان کی مہمان نوازی کے کام انجام دیے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جو ہے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے وہ خود ان کی خدمت کریں گے۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ جب اسلام کا آغاز ہوا تو شروعات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام انہیں پہنچایا کفار کو، تو کفار جو ہے مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور مکہ میں مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دی۔ تو اپنی جان بچانے کی خاطر اللہ کے حکم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس نے مسلمانوں کو نہ صرف پناہ دی تھی بلکہ کفار کے ظلم و ستم سے بھی مسلمانوں کو بچایا تھا۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے اس احسان کو یاد رکھا، اور اسی طرح جو ہے وہ خود جو ہے بذات خود جو ہے ان کی مہمان نوازی کی۔ اب ہم صفحہ نمبر 13 پر آ جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بدری صحابی کا ذکر ہے جن کا نام عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے کہا کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش وغیرہ ہو جاتی ہے تو مسجد جانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حضرت ابو بکر کو اپنے ہمراہ لے کے ان کے گھر چلے گئے، اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر آپ اندر چلے گئے اور دریافت کیا کہ کہاں نماز پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے جگہ بتا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہہ کے وہاں 2 رکعت نماز ادا کر دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ یہاں موجود ہے۔ صحابی ہیں ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک انصاری تھے اور ان کا ایک غلام تھا جس کی بازار میں گوشت کی دکان تھی۔ ایک دن حضرت شعیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ چہرے پر بھوک کے آثار نظر آ رہے تھے، تو حضرت ابو شعیب جو تھے انہوں نے غلام کو کہا کہ 5 لوگوں کا کھانا تیار کروائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی صحابہ کے ساتھ تشریف لائیں اور جو ہے میرے گھر کھانا تناول فرمائیں۔ راستے میں ایک اور شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شعیب سے اجازت طلب کی کہ یہ شخص جو ہے وہ بغیر جو ہے نا پوچھے یا بغیر کہے جو ہے وہ ساتھ ہو لیا ہے ہمارے، اگر تم اجازت دو تو ہم اس کو ساتھ لے آئیں، ورنہ ہم اس کو وہیں سے باہر سے ہی رخصت کر دیں۔ تو انہوں نے اجازت دی تو آپ اس شخص کو بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ اسی طرح یہاں پر مزید آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر کسی شخص کی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آتی تھی تو آپ کبھی بھی اس کا تذکرہ اس کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صاحب تھے، عرب کے رواج کے مطابق وہ زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ زعفران جو ہے وہ ایک خوشبودار پھول پودا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں، تو وہ خوشبو لگا کے جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ جب وہ بندہ اٹھ کر چلا گیا تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالے۔ اسی طرح ایک شخص تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ وہ جو شخص تھا اپنی بد زبانی کی وجہ سے لوگوں میں اچھی شہرت نہیں رکھتا تھا اور اپنے قبیلے میں اچھا آدمی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آنے دو۔ وہ خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی سے اس سے گفتگو کی۔ حضرت عائشہ کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ آپ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، جب چلتے تو جو مرد، عورت، بچہ یا بوڑھا آپ کے سامنے آ جاتا تو آپ ان کو سلام کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رستے سے گزر رہے تھے تو ایک مقام پر کچھ مسلمان تھے، کچھ منافق اور کافر، یہ سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو سبق ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات کو بیان کرنا جو ہے وہ ایک ناممکن سی بات ہے، لیکن یہ ایک ادنا سی کوشش تھی جو کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔